یا دو ججز نے اور ایک نے ایک تاثر لیا جو مختارہ بی بی کے حق میں جاتا ہے، تو پھر اتنی تنقید کیا مطلب پورے پاکستان سے مختلف جو ادارے ہیں خواتین کے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور کچھ وکلاء بھی ہیں جنہوں نے تنقید کی ہے، تو اس کا مقصد کیا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے کونے کونے سے صرف مجھ سمیت نہیں، آپ سمیت نہیں، رؤف کلاسرا صاحب اور جتنے لوگ یہاں پر شریک ہیں، ہم سب بآواز بلند اظہار یکجہتی اور ہمدردی کریں اپنی بہادر دلیر بہن مختار بی بی کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ رؤف کلاسرا صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس سرائیکی میں صوبہ کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں اور جس بیلٹ سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے نکل کر جاگیردارانہ نظام، قبائلی نظام، پدر سری نظام کی بدترین صورت جہاں پر موجود ہو، مظفر گڑھ میں اور میروالا میں اور جتوئی میں، وہاں سے جرگوں اور پنچایتوں کا راج جہاں پر ہو، قانون کا راج نہ ہو، پولیس بکی ہوئی ہو، جاگیرداروں اور قبائلی سرداروں کے ہاتھوں بکی ہوئی ہو، ماتحت عدلیہ ڈری ہوئی ہو، اور اس کے باوجود اتنی دلیری، اتنی بہادری، اتنی ہمت کہ جا کے ایف آئی آر کٹوائی۔ اب مختار بی بی کا یہ کہنا ہے، اور اب وہ آپ سے خود بات کر رہی ہیں، کہ ان کی ایف آئی آر تک تبدیل کی گئی ہے، جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ بھی ٹیمپر ہو چکا ہے۔ نہیں، میں آپ کو ایک کیس بلڈ اپ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ 8-9 سالوں کا یہ پروسیس چلا آ رہا ہے، سادہ کاغذ پہ دستخط کرا لیے گئے، تو یہ کس قسم کا قانون ہے؟ یہ وہ آزاد عدلیہ، ہے، یہ وہ خود مختار عدلیہ ہے جس کی بحالی کے لیے، جس کی خود مختاری کے لیے پوری قوم 2 سال کے لیے جدوجہد میں مبتلا رہی۔ اچھا، واپس آتے ہیں عدلیہ پہ، یہ ذرا ایکسپلین کر دے ناظرین کو کہ یہ جو طاہرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے پلین کاغذ پر دستخط کروائے گئے۔ بالکل، میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں، کیونکہ میں شروع سے لے کر 2002 سے لے کر 2011 ہو گیا ہے، میں اسی بات کو بار بار کہتی رہی ہوں، بار بار پیٹتی رہی ہوں۔ جو میرے خالی وائٹ پیپر پہ انگوٹھے لگوائے گئے تھے اور جو دہشت گردی عدالت میں ثابت ہوئے تھے، جس ڈی ایس پی نے انگوٹھے لگوائے تھے وہ مکر گیا تھا عدالت میں آ کے۔ انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں لگوائے تھے، میں نے یہ بیان نہیں لکھے تھے، اور ایس ایچ او نے لکھا تھا۔ ایس ایچ او کو بلوایا گیا تھا، ایس ایچ او نے کہا میں نے نہیں لکھے، یہ بیان کانسٹیبل نے لکھا تھا۔ یہ ڈی ایس پی کے آفس میں ہوا تھا، جہاں سے ایف آئی آر شروع ہوتی ہے وہاں سے ہوا تھا۔ تو یہ ذاتی اچھا، تو رؤف آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، اب اس کو مد نظر رکھیں، وہ ایویڈنس کو ٹیمپر کیا، سب کچھ کیا، پھر از خود نوٹس لیا گیا سپریم کورٹ میں، اب جو ججمنٹ آئی ہے آپ کیا کہیں گے بحیثیت ایک پاکستانی؟ میں تو ویسے سرپرائز نہیں ہوں جو ججمنٹ آئی ہے۔ آپ نہیں سرپرائزڈ؟ ہاں، اس کے ریزن میں بتا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں ہوں۔ پچھلے 10 سالوں میں نے 3-4 بڑے ہیومن رائٹس کے اس میں کیسز کے، جس میں وومن اگینسٹ وائلنس کے کیس انوالو تھے، آپ کو جلدی سے ریکیپ کر دیتا ہوں۔ ایک بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ 5 زندہ خواتین کو دفن کیا تھا، جو میں اس وقت میرے پاس ایویڈنس تھا 5 کے قریب تھا، 5 کو انہوں نے وہاں پہ، اور جس وہاں کا قبائلی سردار کے حکم پہ کرایا گیا تھا، ان کو وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اپنا ایک مشیر مقرر کیا ہوا اس وقت، 1 نمبر 1۔ آپ کو یاد ہوگا سونیا ناز کے خلاف یہاں پہ ایک بہت بڑا کیس کیا تھا فیصل آباد میں، پولیس والے انوالو تھے، گینگ ریپ ہوا تھا، اور پوری پنجاب حکومت ان کے ساتھ مل گئی تھی، اس پہ بھی سوا موٹو ہوا تھا، اس کا بھی کوئی انجام کا آپ کو نہیں پتہ کہ سونیا ناز کے ساتھ جو کچھ بعد میں ہوا، یہ ایک علیحدہ سٹوری کسی دن میں بتاؤں گا۔ ابھی بھی گینگ ریپ ہوئے پچھلے 2-3 ایک تیسرا کیس بتا رہا ہوں، یہاں پہ تسلیم سلنگی کا ایک میں نے کیس کیا تھا، جس کے پاس سندھ میں کتے چھوڑے گئے تھے اور اس کو مارا گیا تھا وہاں پہ، اور یہ آپ کے وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں سندھ کے، ان کا حلقہ تھا، اور وہاں پہ نفیس صاحبہ جو ان کی نفیسہ شاہ صاحبہ جو ہیں، ان کا حلقہ تھا سارا، وہاں پہ یہ کیسز ہوئے۔ سو میرے لیے یہ کوئی سرپرائزنگ سی بات نہیں ہے کہ اگر آج ہماری بہن مختارہ بھائی بیٹھی یہاں پہ رو رہی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا۔ ان سے پہلے بات تو سپریم کورٹ، بات وہیں پہ آ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بھی تسلیم سلنگی کا نوٹس لیا تھا، انہوں نے سونیا ناز کا بھی نوٹس لیا تھا، اور انہوں نے بلوچستان میں زندہ جو درگور ہونے والی خواتین پہ میں نے سٹوریز کی، ان کا بھی کیا تھا۔ ان سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ ان کے کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے آ جائے گا ایک پیٹرن سیٹ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس طرح کے وکٹم کوئی بھی لڑکی جائے گی، ہمارا میڈیا، اچھا ہم جو بڑے یہاں پہ شیر بہادر بنے بیٹھے ہیں، سب سے پہلا اٹیک جو بھی وہاں پہ آتی ہے وومن اگینسٹ وائلنس کا کیس آئے گا، کوئی رپورٹ کرے گا، سب سے یہ پہلا جو اٹیک آئے گا میڈیا کی طرف سے آئے گا،
اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو چکی. بلکہ میں اگر آپ کو یہاں تک بتاؤں ایک دفعہ تو اس کیس کو آپ کی یہ آپ کا یہ کچھ سیکشن آف میڈیا, آپ ذرا مختار مئی سے ابھی خود پوچھیں گے ملتان کے میڈیا نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا تھا, ایون لاہور کے میڈیا نے کیا کیا تھا, اسلام آباد کو خود بتائیں گی. ایک آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, آپ تو بھی آپ بات کر رہے ہیں میڈیا کا ہمارا کیا رول ہے, دوسرے لوگوں کا ایک عورت کی طرف کیا رول ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کی وزیر ہے فیڈرل حکومت کی, ایک دفعہ ٹی وی شو کے بعد انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ رؤف تمہاری کیا بات ہے, تم تو لوز کریکٹر جو خواتین ہیں ان کی سٹوریز کرتے ہو. یہ مجھے وزیر نے کہا ہوا جو موجودہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر آپ کے وزیروں کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا, اگر آپ کی بیوروکریسی کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا, یا پھر آپ کے لیکن شہری رحمان میں شہری کی نہیں بات کر رہا, میں سٹنگ منسٹر کی بات کر رہا ہوں, اور میں اس کے ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں کہ انہوں نے یہ مجھے بات سخت بات کی اور میں بڑا ان سے لڑا تھا. خاصی ان کو میں نے اچھی خاصی سنائی تھی کہ آپ کس طرح کی بات کریں, بیچاری مظلوم عورتیں ماری جاتی ہیں, کوئی وہاں پہ یہ زندہ دفن ہوتے ہیں, کسی پہ کتے چھوڑے جاتے ہیں, کسی کو گینگ ریپ کیا جاتا ہے. اگر ہمارے جیسے لوگ کچھ آگے رپورٹ کرتے ہیں, ایون ہم اپنی آپ کہہ سکتے لائفز کو رسک پہ لیتے. بلوچستان والا کیس تو رؤف بات آگے بڑھ گئی تھی, سپریم کورٹ تک آ گئی تھی. مختار مائی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ میڈیا سے کیا توقع کرتے ہیں؟ میڈیا سے میں یہی توقع کرتی ہوں, کیونکہ بیچ میں میڈیا جو ہے نا کافی سارا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا تھا, لیکن اب میں یہی توقع کرتی ہوں میڈیا میرے ساتھ رہے. اور باقی جو میری بہنیں ہیں, جو خاص کر طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہے, کیونکہ شروع سے میرے ساتھ رہی ہے, میری بہنوں کی طرح ہے اور بڑی باجی کی طرح ہے, اور سب لوگ جو ہے نا میرے ساتھ رہیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جیسے رؤف بھائی صاحب کہہ رہے تھے, کیونکہ رؤف صاحب یہاں پر جانتے ہیں, لیا کے ہیں, انہوں نے یہ سب کو جانتے ہیں. جو منسٹر بیٹھے تھا قیوم جتوئی, انہوں نے مخالفت کتنا کی, انہوں نے میرے ماموں کو ساتھ کر بلا کر ان کو دھمکایا. دوسرا جمشید دستی, آج وہ بھی حکومت میں بیٹھا ہے, وہ کیا بیان دے رہا ہے یہ آپ لوگ خود سن رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بھی حکومت میں بیٹھا ہے, لیکن حکومت ایسے منسٹر بٹھاتی ہے جو عورتوں کے اوپر کیچڑ اچھالیں, اور غریب عورتیں جو انصاف کے لیے لڑتی ہیں ان کے لیے ان کی اسی حکومت کی ایک نمائندہ ہے پارلیمنٹ میں شہری رحمان. اسی شہری رحمان کا میں نہیں کہہ رہی, شہری رحمان صاحبہ نے مجھے کال کی ہے اور افسوس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے بہن میں آپ کے ساتھ ہوں. میں بات کر رہی ہوں جمشید دستی کی, میں بات کر رہی ہوں قیوم جتوئی کی, جو اس کا حکومت کا حصہ ہیں. ناظرین, ہم کوشش کریں گے جمشید دستی صاحب سے دوسرے سیگمنٹ میں بات کریں. اس وقت ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات پھر عدلیہ کی طرف لے کر کے جائیں گے کہ اب عدلیہ سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, یہ جو عدلیہ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے.